ویلکم بیک ٹو آج مارکیٹس. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسفر امام صاحب سے, فائنینشیل انالسٹ ہیں. اسفر صاحب, ہم پوچھ رہے تھے آپ سے اسٹاک سپلٹ کے حوالے سے جو کہ ہم بات کر رہے تھے, لیگل جو ہے فریم ورک کچھ اسٹاک سپلٹ کے لیے کیا درکار ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہم جو بھی کام کر سکتے ہیں وہ کمپنیز آرڈیننس کے تحت ہی کر سکتے ہیں. تو یس, دیر از اے لیگل سیکشن, آئی تھنک 92 پہ کے انڈر پہ آپ اس پہ اسٹاک سپلٹ کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, میرے خیال سے علینا ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے بونس اور جی, بونس ایشو سے کس طرح ڈفر کرتا ہے آپ کا اسٹاک سپلٹ؟ دیکھیں, یہ اٹس اے ویری گڈ کویشچن. بہت سارے لوگ جب اسٹاک سپلٹ کی بات ہوگی بولیں گے بھائی لائک بونس ہے, لیکن اس میں ایک تو پرابلم ہے. دونوں کو اگر آپ کمپیئر کریں, ایک تو بونس تھوڑا سلو پروسیس ہو جاتا ہے, یہ ایک امیجیٹ ایکشن ہے, آپ لیا اور دوسرے دن سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بونس کمپنی ایشو کرتی ہے تو اس کے ریزروز جو ہیں پیڈ اپ کیپٹل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جس کی وجہ سے اس کو آگے جا کے لیویز میں گورنمنٹ لیویز اور ایکسٹرائز تمام چیزیں دینی پڑے گی, جبکہ آپ اسٹاک سپلٹ میں کوئی بیلنس شیٹ پہ کوئی امپیکٹ نہیں آتا. تو یہ بہت بڑی ریزن ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بہت آسان ہوگا کہ 5:1 کر دیں. ایک 500 بونس دینا ایک عجیب سی بات ہے, اور 5:1 کر دیا تو بہت آسان ایک ڈیسیشن پہ اسٹاک سپلٹ ہو جاتا ہے اور اس میں لیکوڈیٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسفر صاحب, یہاں پہ میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ بورڈ کو کیا ایک کنسنسس ایزیلی ڈیولپ ہو سکے گا اینڈ دے ول ٹیک دس آپشن انٹو کنسیڈریشن, ڈو یو تھنک؟ دیکھیں, بورڈ کو نارملی اب ہم دیکھتے ہیں یہاں جو سینیریو ہے, بورڈ اس قسم کے ڈیسیجن اپنے فائنینشیل انالسٹ یا فائنینشیل مینیجر سے لیتی ہے. ان کا اس میں انٹرسٹ بہت زیادہ نظر نہیں آئے گا جب ہم نمبر گیم کریں گے. ایک ہم نے آن دا ہول دیکھنا ہے کہ مارکیٹ کو کس طرح سے پروموٹ کیا جائے, فردر والیومز کس طرح سے سسٹینیبل ہمیں نظر آئے گرو ہوتے ہوئے. دیکھیں, اس میں ہم کیا نام ہے, اگر ہم وہاں سے بیہیویئرل فائنانس کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس میں یس, مارکیٹ کو اس سے بہت بڑی سپورٹ مل سکتی ہے. مارکیٹ کو تو مل سکتی ہے, اس کمپنی کو بھی مل سکتی ہے. دیکھیں, آپ انسان کے بیہیویئر سے تھوڑا اندازہ لگائیں کہ آج اگر وہ 100 روپے میں ٹریڈ کر رہا ہے, لائک ایک بہت بڑا شیئرز میں لیتا ہوں, وہ 1000 سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے, اور وہ اس میں جو ہے نا نارمل لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے, تو اس کی پرائس جو ہے نا آج اس میں ایک تو لیکوڈیٹی نہیں ہوتی اور پرائس کافی دنوں تک ایک ہی جگہ پہ رہتا ہے. لیکن ہر کمپنی کی خواہش ہوتی ہے اس کی کیپٹلائزیشن بڑھ جائے. ایگزیکٹلی. اگر اس کو اسپلٹ کر دیا انہوں نے اور اس کو 50 روپے تک میں کر دیا, تو بہت ممکن ہے کہ اس میں ٹرانزیکشن کے باعث, اس میں ٹریڈنگ کے باعث جو ہے وہ اس میں ایک آپ 20% کا گروتھ دیکھ سکتے ہیں. جبکہ اگر اسٹاک جس سے مارکیٹ اس کی اپنی اس کمپنی کی اپنی کیپٹلائزیشن بھی انہینس ہو جائے گی. اچھا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹاک سپلٹ والا آپشن اگر یہ اڈاپٹ بھی کرتے ہیں تو یہ سکسیسفل رہے گا ہماری مارکیٹ میں؟ بالکل رہے گا. ٹھیک ہے, بالکل رہے گا. اچھا اسفر صاحب, یہاں پر آپ نے ایک چیز اور مینشن کی تھی ابھی کہ سی ایف ایس کو دوبارہ آنا چاہیے مارکیٹ میں. یہاں پہ مارجن ٹریڈنگ سسٹم جو کہ لایا جا رہا ہے مارکیٹ کے لیے, اور کہا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ نومبر میں ہی اس کی انٹروڈکشن بھی ہم دیکھ سکیں گے, کیا یہ سی ایف ایس کے مقابلے میں اتنا سکسیسفل نہیں رہے گا؟ اپنا مارجن ٹریڈنگ سسٹم, دیکھیں, مارجن ٹریڈنگ سسٹم ہو یا سی ایف ایس مارک 2 ہو یا دوسرے, یہ سب لیوریج پروڈکٹ کی قسمیں ہیں. میرا اپنا جو اس سسٹم سے کلیش میں سمجھتا ہوں, ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم آ جائے گا اور لیوریج پروڈکٹ کسی قسم کا بھی آ جائے گا تو ہمارے مارکیٹ میں ایک لیکوڈیٹی بہت اچھی آ جائے گی اور مارکیٹ بہت بہتر ہو جائے گی, جو کہ تمام دنیا کا ٹرینڈ ہے. لیکن تمام دنیا سے میں اپنی مارکیٹ کو تھوڑا مختلف لیتا ہوں. ہمارے یہاں اسمال انویسٹر کی ایجوکیشن نہیں ہے, اس کا جو ہے اس کی ٹریننگ نہیں ہے کہ کب اس نے سی ایف ایس کو یوٹیلائز کرنا ہے, اور وہ ہمیشہ اگر فرض کیجیے اس کو لیوریج دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ سیلنگ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. لائک اگر اس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے اور اس کو لیوریج ہے کہ وہ 3 لاکھ روپے کی ٹریڈنگ کر سکتا ہے, تو ہمیشہ سیلنگ پہ آ کے رہے گا اور اس کو پتہ نہیں کب کرنا چاہیے کیا. تو بات اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم پہلے اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ تو کر لیں, پہلے اس کی کیا نام ہے, اس کو ایجوکیٹ تو کریں لوگوں کو کہ کس طرح سے انہوں نے. بالکل, اور یہ لیک آف اویئرنیس کے ہی بیہاف پہ ہم نے دیکھا کہ ہماری جو اتنی آپشنز ہمیں اویلیبل بھی کیے گئے وہ اتنے زیادہ مارکیٹ میں سکسیسفل نہیں رہ سکے. کیا ایم ٹی ایس لیکن مارجن ٹریڈنگ سسٹم کے حوالے سے, کیونکہ ہم نے دیکھا ایس سی سی پی کی طرف سے اس پروڈکٹ کو فائنلائز بھی کیا جا چکا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کے حوالے سے ورکنگ بھی اتنا ہوم ورک بھی کر لیا ہوگا کہ یہ پروڈکٹ کوئی نیکسٹ کریش کی طرف ہمیں لیڈ کرتے ہوئے مارکیٹ نہ نظر آ جائے اور ایک ببل کریٹ نہ ہو جائے اس کے انٹروڈکشن سے؟ ایکچولی میں تو اور ہم اور آپ تو یہی بلیو کریں گے کہ یہ تمام تیاریاں پہلے ہو چکی ہوں گی اس کو لانچ کرنے سے پہلے ہی.
اور لیکن ضرورت اس عمر کی وہی ہے کہ ہم کس طرح سے اویئرنیس پلان اس کو دیتے ہیں لوگوں کو. لیکن اسفر صاحب کیونکہ کافی زیادہ کنسرن اس حوالے سے بھی ہے کہ سی ایف ایس مارک 2 کو بھی انٹروڈیوس کیا گیا ہے ہماری مارکیٹ میں, کچھ ہوم ورک ڈیفینیٹلی اس کا بھی کیا گیا ہوگا, پھر اس کے ایک دم سے ٹرم کر دیا گیا کہ یہ ایک کاز آف دا کرائسس ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اب مزید بولا جا رہا ہے ریومرز کے مطابق کہ اس پروڈکٹ میں irregularities کو ری موڈیفائی کیا جائے اور موڈیفیکیشنز کے بعد اس کو جائے. کہ یہ صرف ہمارے یہاں جو پلان وہ ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں کہ اس میں دیکھ لیں تو آج ہم انویسٹمنٹ پلان ہی نہیں کر پاتے ہیں. ہاں بالکل. ابھی آپ نے کچھ دن پہلے 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک کورین کمپنی جو ہے جو کہ 720 میگا واٹ کا جو ہے وہ لگا تھی, وہ صرف ہمارے انویسٹمنٹ پلان نہیں ہونے کی وجہ سے چلی گئی یہاں سے. ہاں بالکل. تو لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اس طرح کا اس کا پلان واضح کریں اور اس کا لانچ ہونے سے پہلے اس کو ڈیفائن بہت کلیئرلی کرتے ہیں, جو اس کا جو اینڈ یوزر ہے جو بھی اس پروڈکٹ کا وہ اس کو صحیح طریقے سے یوز کر سکے. تو دس از واٹ آئی بلیو کہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اسفر صاحب, یہاں پر ہم پوچھنا چاہیں گے سیکٹر وائز پرفارمنس کی اگر ہم بات کریں, کون سے سیکٹرز میں اس وقت آپ کو گروتھ اپرچونیٹیز ہمارے انویسٹرز کے لیے نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں یہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بینکنگ سیکٹر کو اگر آپ دیکھیں, آئل میں تو ایک بڑا بل رن ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس میں ایک فورن انٹرسٹ ہے مسلسل. اب 1 سال میں انٹرسٹ 1 سال ہو گیا کہ ہم اس میں فورن انویسٹرز کا جو ہے نا انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں جی, اور اس میں ابھی بھی گنجائش ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ پوری دنیا میں آپ دیکھیں, آپ انڈیا میں جائیں تو یہی آئل فیلڈ جو ہے وہاں پہ 700+ میں ٹریڈ کرا ہے سیم ییلڈ کے ساتھ, جبکہ آج جو ہے نا اس میں ریٹرن جو ہے ان کے پاس ریٹرن نہیں بچی, ہمارے پاس ریٹرن بہت ہے. تو اب گروتھ تو اس میں بہت زیادہ ہے اسی آئل میں اور مارکیٹنگ کمپنیز میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ کچھ اور فیکٹرز بھی دیکھ لیں کہ ہم نے تقریباً ابھی لگ بھگ 2 بلین جو ہے نا ڈالرز ہم نے ریسیو کیے ہیں ریہیبلیٹیشن پروگرام کے لیے, اور جس سے کہ کنسٹرکشن بھی ہونی ہے. تو سیمنٹ سیکٹر کو آگے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ایک بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, آئل سیکٹر کے بعد آپ نے سیمنٹ سیکٹر مینشن کیا. اسفر صاحب ایک اور بریک کا ہمیں انسٹرکشن مل چکا ہے, اس کے بعد ہم جوائن کرتے ہیں دوبارہ سے اور پوچھیں گے آپ سے مزید کچھ سیکٹرز, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آئل سیکٹر میں او ایم سیز کے حوالے سے جو کہ آپ مینشن کر بھی رہے تھے, ٹرن اوور ٹیکس کو بھی ہم نے کم ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ہاف ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اس کا جو ایک ریلی ایک کریٹ ہوئی تھی ہم نے, وہ اتنی شارٹ ٹرم کیوں تھی, اس کو سسٹین ہوتے ہوئے ہم نے کیوں نہیں دیکھا؟ مزید اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس اینڈ کیپ واچنگ آج مارکیٹس.